مجھے ایک کسی عالم دین کے کسی تحقیق میں مجھے یہ بات ملی تھی کہ ہر سوال کا جواب دینا جنون کا ایک حصہ بھی ہے، کہ جو ہر سوال کا جواب دیتا ہے تو وہ کچھ اس میں کچھ وہی ابن عرمن والا لفظ پھر آئے گا، آپ اس پہ پھر اپنے تحفظات کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سوالات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ ہمیں حق دے دیں گے. اکبر علی صاحب سے تو آپ نے 2-3 سوالات پوچھ لیے تو ان کا تو جواب ضروری تھا، لیکن اگر آپ بہت زیادہ سوالات دیں گے تو شاید میں کچھ سوالوں کے جواب نہ دوں، اس خطرے سے کہ کہیں میں مجنون نہ ٹھہر جاؤں. تو ٹھیک ہے، آپ ایسی باتیں تو نہ پوچھیں کہ جس سے مشکل پیدا ہو جائے. حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ السوال نصف العلم، پوچھنا بھی علم کا آدھا حصہ ہے. یعنی انسان کے علم کے بارے میں اگر پتہ چلانا ہو تو آپ اس کا سوال کرنے کے انداز اور سوال کے انتخاب، تو سوال کا انتخاب بھی علم چاہتا ہے. یہ نہ کہ ظاہر ہے کہ جو چیزیں اس میں آتی ہیں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی سمجھنے کی ہوتی ہیں لیکن ہر جگہ پہ اس کو نہیں پوچھا جاتا. تو بہرحال کچھ چیزوں کے جوابات جو ہے نا ٹالے بھی جاتے ہیں. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سب چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر تمہیں بتائی جائے تو شاید تمہیں ہی تکلیف ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور آپ کو عملی زندگی میں جو چیزیں پیش آتی ہیں تو ان سوالات میں جو چیزیں آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں. ماشاءاللہ اس مجلس میں بڑے اہل علم حضرات بھی موجود ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ آپ کے مشوروں کا بھی ہمیں انتظار ہے. سوالات، تجاویز، مشورے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ تنقید اور محاسبے کی بات بھی ہو جائے. اگر کوئی غلطی آپ کو محسوس ہوئی ہو تو بھی بتائیں، ہم سب کے سننے کے لیے تیار ہیں. اگر جواب نہ دے سکے تو سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں. جی اکبر علی صاحب کے پروگرام کو تو رکھا جائے ضروری جب تک یہ اپنے اس تک نہیں پہنچتا. اکبر علی صاحب کا جو پروگرام ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے. نہیں اس کو تو بس اس کو تو کنٹینیو، یہ تو تجویز ہوئی آپ. ٹھیک یہ تو ہے کنٹینیو. جب یہ ختم ہوگا تو پھر انشاءاللہ دوسرے ان علاقوں کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے، مسلم دنیا کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم غیر مسلم دنیا کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اس چیز کو معلومات حالات حاضرہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ عمران نے یہ کہا اور زرداری نے وہ کہا. حالات حاضرہ میں یہ چیزیں ہیں کہ اس وقت مسلمان ملت کس حالت میں ہے. جی میرا جی ایک سوال، چونکہ تجارت سے میرا تعلق ہے تو اس میں یہ بے منابضہ اور بے ملامسہ، یہ مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. تو اس کی تشریح میں چاہتا ہوں کہ یہ کس قسم کا بے منابضہ فقہ کی اصطلاح ہے، حدیث کی بھی اصطلاح ہے. نبض پھینکنے کو کہتے ہیں، فنبذوہ وراء ظہورہم. تو عربوں میں ایک عادت یہ تھی کہ جب ایک چیز فروخت کے لیے پیش کی جاتی تھی تو ایک شخص جو ہے نا وہ پہلے جب اس پہ ہاتھ رکھتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں لے لوں گا. تو کبھی وہ ہاتھ رکھنے تک نوبت نہیں پہنچ جاتی تھی تو دور سے وہ کوئی چیز پھینک دیتا تھا. مثال کے طور پر کسی چادر تھی، جس طرح ہم جب بسوں میں سفر کرتے تھے تو سیٹ پر چادر رکھتے تھے، تو یہ بے منابضہ ہے. اچھا. اور منابضہ کے علاوہ دوسرا سوال بھی آپ نے پوچھا. جی ملامسہ. ملامسہ تو لمس ہے کہ میں اس پہ ہاتھ رکھ دوں کہ یہ چیز میری ہے. تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب سودا طے ہو گیا. تو اس میں عدم جواز اور یا نامناسب ہونے کی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تک میں نے اس کے بارے میں، یا تو اس نے پیش کی ہے اور میں نے قبول کر دی، تو اس میں جب تک نرخ متعین نہ ہو، جب تک اس کی قیمت متعین نہ ہو، اور جب تک قیمت کے بارے میں یہ بات نہ ہو کہ قیمت میں نقد دوں گا یا میں ادھار دوں گا، اور ادھار دوں گا تو کتنے مدت تک ادھار دوں گا، تو صرف اس بات سے وہ چیز میری نہیں ہو جاتی. یا میں اس پہ ہاتھ رکھ دوں اور یا میں اس کے کوئی چادر پھینک دوں یا پتھر پھینک دوں کہ یہ چیز میری ہو گئی، تو وہ چیز اس وقت تک میری نہیں ہوتی
جب تک جو اس کا بائع ہے اور بیچنے والا ہے وہ اس پہ راضی نہ ہو، اور جب تک میرے اور اس کے درمیان نرخ متعین نہ ہو، اور جب تک اس نرخ کی ادائیگی کا طریقہ متعین نہ ہو، تو اس سے منع کیا۔ جیسے افریدیوں میں وہ ہے کہ مخراواڑا، اچھا، مخراواڑا مطلب ہے کہ ذمہ وار تو باغ قرض ورکے یا سودا نخبہ کے خالی چوائی مخراواڑا۔ تو اگر یہ ان کی اصطلاح ہے ذمہ داری کے لیے تو وہ تو خیر دوسری بات ہو گئی، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاں جی دویم سوال جی دا چې د طلاق متعلق یو حدیث دی چې هغه وایي درې طلاقه چې دی هغه یو تصور کیږي، او عموما دغه دا دی چې درې طلاقه یو ځل دغه کیږي نو هغه طلاق وشي۔ یہ معاملہ تو میرے خیال میں خیر القرون سے آج تک کوئی اس کو فیصلہ نہ کر سکا، لیکن جو لوگ اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ 3 طلاق 1 ہے، ان کی بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان اور پشتو اور اردو زبان یا دوسری زبانیں جتنی بھی ہیں، لیکن میں پشتو کا نام لے لوں، اردو کا نام لے لوں، ان کا انداز بیان وہ نہیں ہے جو عربی زبان کا ہے۔ لوگ اس غلط فہمی میں ہے کہ جو عربی زبان کا انداز بیان ہے، مثلا عربی زبان میں تکرار تاکید کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جاءنی زید زید، میرے پاس زید آیا، زید آیا، تو اگر ہم پشتو میں اس طرح کریں کہ میرے پاس زید آیا، زید آیا، تو وہ دوسرے لوگ کہیں یار سر زید زید گردان، زید زید کی گردان کا کیا مطلب ہے؟ لیکن عربی زبان میں اس کا ایک مفہوم ہے، جاءنی زید نفسہ، زید آیا، اس کا نفس آیا، تو نفس کا لفظ جس انداز سے ادھر استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ رواج نہیں۔ تو عربی زبان میں اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ طالقن طالقن طالقن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طالقن طالقن پہلے طالقن کی تاکید بھی ہو سکتی ہے اور نئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ یہ گنجائش عربی زبان میں تو ہے، لیکن یہ گنجائش پشتو، اردو، دوسری زبانوں میں نہیں، فارسی زبان میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ تو سب سے بنیادی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو حکم اور جو اطلاق اور جو احکامات کسی زبان کے اسلوب پر ہوتے ہیں وہ دوسرے زبان میں بے نہیں وہی چیز لاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ باقی رہی 3 طلاقیں ایک مجلس میں، اس کے بھی مختلف، یعنی یہ صرف اس بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ 3 طلاق 1۔ اور معافی چاہتا ہوں، مجھے UK میں ایک دوست ملا، وہ تھا اہل حدیث تھا، تو گپ شپ میں نے ان سے بات کی، میں نے ان سے کہا آپ 3 طلاقوں کو 1 مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں 1 مانتا ہوں۔ میں نے کہا یار جس ملک میں تم رہتے ہو اس میں بھی یہ بات ہے کہ خدا حقیقت میں تو 1 ہے، اللہ تعالیٰ تو حقیقت میں 1 ہے، اور یہاں کے باشندے عیسائی اس کو 3 سمجھتے ہیں، 3 سمجھتے ہیں، اور طلاق تم کہتے بھی ہو کہ 3 ہے، پھر تم اس کو 1 سمجھتے ہو، تو 1 کو 3 سمجھنا اور 3 کو 1 سمجھنا اس میں کوئی خاص موافقت کوئی مشکل نہیں بن جاتی تمہاری اور ان کی بات میں کہتا ہوں بات تو تم نے بڑی، میں نے کہا میں نے تو ذرائع تفنن بات کی ہے، میں نے اتنی زیادہ نہیں وہ کی ہے کہ لیکن جو 3 کو 1 کہے وہ اور جو 1 کو 3 کہے تو ہمارا تسلسل کی دا اوس اسلامی نظریاتی کونسل چې په دې څه تعزیر لګولی دی که سفارش یې کړی دی چې هغه پاس شوی که نه او بل ورځ ما واورېده چې څوک 3 طلاقونه په یو ټایم کې ورکړي نو هغې باندې به عدالت تعزیر کولی شي، هغې باندې سزا ورکولی شي۔ او یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس کو تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پہ غصہ آیا تھا، سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک آسانی پیدا کی تھی اور تم نے خود اپنی آسانی وہ ختم کری، تمہارے لیے کیا کر دوں۔ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو کم از کم اس نکاح کے جو دلہا ہے کم از کم اس کو تو تھوڑی بہت اس بات کی کہ نکاح تو ہم پڑھائیں گے لیکن یہ توڑنے کا عمل تمہارے اختیار میں ہے۔
تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو باندھیں اور تم اس کو بس ابھی 2-4 دن کے اندر اس کو توڑ دو، تو کم از کم اس کو توڑنے سے بچانے کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے۔ باقی رہی یہ بات جو لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے 3 طلاق کو 1 شمار کیا جاتا تھا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے 3 کو 1 کر دیا، تو اس میں تھوڑی سی بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی لوگوں نے سادہ بنا دی ہے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور یہ حضرت عمر تھے، تو آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر اتنا نعوذ باللہ کوئی ناروا بات کی تھی تو باقی صحابہ کرام جو موجود تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور کتنے بڑے بڑے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، امہات المومنین، تو کیا کسی نے بالکل یہ نہیں کر کے حضرت عمر یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ پیغمبر اور ابو صدیق ایک بات کہہ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تم جا رہے ہو؟ تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اتنی بدگمانی لوگ پھیلائیں اور صرف اس بات پر کہ ان کی رائے یہ ہے، تو یہ نامناسب بات ہے۔ حقیقت میں ایک خاص معاملے کی بات تھی، اور حضرت معاملہ یہ تھا کہ عربی زبان کا ایک طریقہ ہے البتہ، خامخواہ۔ یہ خامخواہ کا لفظ بھی خامخواہ عجیب ہے۔ پشتو میں ہم خامخواہ کا مطلب ہے کہ تم نے لازماً یہ کام کرنا ہے، اردو میں خامخواہ کرنا ہے کہ بلا وجہ تم خامخواہ مجھ سے خفا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بغیر کسی وجہ سے مجھ سے خفا ہو۔ اسی طرح البتہ کا ایک مفہوم ہے، البتہ عربی زبان میں البتہ کا معنی ہے ضرور بالضرور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ تو طلاق ہے البتہ، یعنی تو لازماً طلاق ہے، تیرے اوپر لازماً طلاق ہے، تو البتہ کے 2 مفہوم ہو سکتے تھے۔ ایک یہ کہ تم 1 طلاق دینا چاہتے ہو لیکن اس 1 طلاق کو بہت مضبوط رکھنا چاہتے ہو کہ نہیں میں تو اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، بس میں نے طلاق دے دی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ شاید میرے ذہن میں یہ بات ہو کہ البتہ سے مراد ہے کہ ایسی طلاق کہ بالکل اس سے بات ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کو طلاق مغلظ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تو ان الفاظ میں پھر متکلم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری رائے، تمہارا مقصد اس سے کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صداقت غالب تھی، اور یہ تو احادیث میں بھی ہے یہ بات کہ ابتداء میں صداقت غالب ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مثالوں سے معلوم کیا کہ لوگ جب بھی البتہ کہتے ہیں تو منہ پر تو البتہ آ گیا ہے، لیکن ہمیشہ البتہ کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب تھا تو کہتے ہیں میرا مطلب 1 طلاق تھا۔ اس کا مطلب ہے کسی نے بھی نہیں کہا کہ پرانے زمانے میں تو کچھ لوگ اس طرح کہتے تھے، کچھ یہ بھی کہتے تھے کہ میرا مقصد تھا 1 طلاق، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں میرا مقصد تھا 3 طلاق۔ تو ابھی تو ہمارے سامنے ایک شخص بھی ایسا نہیں آیا کہ اس نے البتہ کہا ہو اور اس نے کبھی اس سے 3 طلاق مراد لی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اس البتہ کی اصطلاح کو 3 کے لیے متعین کرتے ہیں کہ جب وہ البتہ کہہ دیں گے تو اس سے مراد 3 طلاق ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی تھی، اور وہ بمحضر من الصحابہ، صحابہ کرام کی بڑی جماعت موجود تھی اور ان کی بنیادی وجہ یہی تھی، تو اور اسی پر سب لوگوں نے اتفاق کیا۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں لطیفے کے طور پر کہتے ہیں یا جو بھی کہیں، جو لوگ 3 طلاق کو 1 مانتے ہیں وہ امام بخاری کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے ہے۔ باب من اجاز الطلاق الثلاث کے عنوان سے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاث۔ یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جو لوگ کہ طلاق ثلاثہ کو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی نافذ جائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافذ کرتے ہیں کہ 3 ہوں گی تو 3 نافذ ہوں گی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی رائے یہ بتائی ہے جس طرح احناف کی رائے ہے، سمجھ میں آ گیا۔ تو جو لوگ امام بخاری کا زیادہ حوالہ دیتے ہیں اور جب ہم کوئی حدیث بتاتے ہیں کہتے ہیں نہیں بخاری میں تو نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بخاری کا نام نہیں لیا تھا کہ بخاری میں کوئی حدیث ہوگی تو وہ میرا مذہب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کا نام لیا تھا، لیکن پتہ نہیں لوگ کیوں بخاری کا نام بار بار لیتے ہیں۔ اور اگر بخاری کے بارے میں بات ہے کہ بخاری بڑی کتاب ہے تو وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، وہ تو لوگوں نے فرمائی ہے۔ تو اگر آپ حدیث کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانتے تو پھر آپ کو بخاری کا نام تو نہیں لینا چاہیے، آپ کو حدیث کا نام لینا چاہیے، اس لیے کہ بخاری کو بڑی اہمیت جو ہے وہ رسول اللہ نے نہیں دی، وہ لوگوں نے دی، اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کا نام نہیں لیا، حدیث کا نام لیا۔
یہ حدیث جی میں پڑھ دیتا ہوں. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 3 سالوں میں بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں. یہ مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے مراد وہ ہے تاکید کی بات ہے یا البتہ کی بات ہے؟ جی آگے. ماشاء اللہ سوالات نہیں. تجاویز؟ سوالات نہیں تو تجاویز. ما تجویز خو دا دی چې تر څو پورې دا د یخنۍ د اوږدې شپې دي نو دا پروګرامونه ریپیټ کول پکار. ها دو هفته پس هغه تجویزات غواړي تاسو تجاوزات ته لاړ. نه د دې تجویز ته تاسو د تجاوز لري کېو. تجویز بلا تجاوز یعنی دا غي مطلب د تجاوز نه د 2 هفتې نو په 3 هفته به څلورم هفته یعنی تاسو په دې راځي چې 3 هفته یا په څلورم هفته باندې دا پروګرام وکړو. نو چې د هر میاشتې اولنۍ هفته چې کومه یې نه خو لکه دا د هر میاشتې اولنۍ هفته دا غشوا نو د هر میاشتې ہر مہینے کا جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے اتوار کی رات ہوتی ہے. ہفتے اور اتوار کے درمیانی رات ہوتی ہے. اس میں اس طرح کے پروگرام ہوں گے اور جو پروگرام ہم نے آپ کے لیے اسی طرح کے پروگرامات ہوں گے جس میں ایک درس قرآن ہوگا کسی موضوع پر. تو وہ موضوع بھی ہم اگر آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو موضوعات کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں تو دے دیں. اور یہ بھی ہے کہ اس میں سوال و جواب کی نشست بھی برقرار رکھیں گے اور حالات حاضرہ امت مسلمہ کے حوالے سے جو معلومات ہوں گی وہ بھی برقرار رکھیں گے. اس سے علاوہ اگر آپ اس میں کوئی نئی چیز شامل کرنا چاہیں حلوہ شامل کرنا چاہیں تو نئی چیز تو مارکیٹ میں دائیں شاہی ہے. نئی چیز تو مارکیٹ میں دائیں شاہی ہے. اس کو باید اس کو باید تاسو عربی کې وایو. جی درس دوران کې منګر د سوالونه کړي ما مخ نه دي تیر شوی. اذا ابو جهل د پر ابو جهل د لفظ په کومه مقام باندې استعمال شوی دی او دویم سوال 1,24,000 انبیاء علیهم السلام کوم به دا بار بار موږ ویل شو دا آیا دې باره کې روایت شته؟ ابو جہل کے لیے ابو جہل کا لفظ پہلی دفعہ کب استعمال ہوا یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن بہرحال یہ مکہ میں استعمال ہوا ہے. اور ابو جہل کا اصل نام جو تھا وہ تو ابو الحکم کے نام سے وہ مشہور تھا. یعنی کنیت اس کی ابو الحکم تھی. انتہائی درجہ زبردست فیصلے کرنے والا. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ دارالندوہ جو ایک مجلس تھی وہاں پہ مکے والوں کی اس میں بھی یعنی عمر کی ایک حد تھی کہ جو شخص 40 سال کی عمر کو پہنچے وہ دارالندوہ کا ممبر کہلائے گا. جس طرح آج کل قومی اسمبلی کے ممبر یا سینٹ کے ممبر کے لیے ایک وہ کیا ہے عمر کی ایک لمٹ ہے. تو اسی طرح دارالندوہ میں کسی شخص کی ممبرشپ کے لیے 40 سال کی عمر شرط تھی. اور یہ ابو الحکم جو تھا یہ 30 سال کی عمر میں اس کا ممبر بن گیا تھا اس کے زبردست ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے. لیکن جب اس نے اسلام کو ٹکرا دیا تو اس کا نام ایسا یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا ہے لیکن مسلمانوں نے بس اس کا نام اس طرح رکھا ہے. اس کے عمل کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا ہے. باقی کب یہ پہلی دفعہ استعمال ہوا اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم لیکن بہرحال پھر مسلمانوں میں وہ ابو جہل کے نام ہی سے مشہور تھا. دوسری بات آپ نے کیا پوچھی کہ 1,24,000 انبیاء کے بارے میں روایت کہاں پہ ہے. تو تفسیر قرطبی میں تو یہ روایت نقل کی گئی ہے. قرطبی میں تو مجھے پتہ ہے میں نے پڑھی بھی ہے. البتہ یہ ہے کہ حدیث کی باقی کتابوں میں یہ کہاں پہ ملے گی تو لیکن یہ ہے مشہور روایت اور تفسیر قرطبی نے اس پر اور کسی نے اس پہ ابھی تک رد بھی نہیں کیا ہے. البتہ یہ جو کم و بیش کی بات ہے تو آپ کو علم ہے کہ بعض انبیاء کے بارے میں بعض لوگوں کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ واقعی نبی تھے کہ نہیں تھے. جس طرح ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا. مشہور حدیث ہے ترمذی کی کہ ما ادری عزیر نبی ام لا وما ادری اتبع لعین ام لا.
اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ تبع بڑا نیک آدمی تھا اور عزیر علیہ السلام پیغمبر تھے. تو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف ہے, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں بھی جی اختلاف ہے کہ آیا وہ انبیاء تھے کہ نہیں تھے. تو اسی طرح کے باقی معاملات ہیں. تو کم جی ہاں خضر علیہ السلام کے بارے میں جی. ډاکټر صاحب محترم ډېر ادب سره یو پوښتنه چې کوم جی بسم الله الرحمن الرحیم د دغې مبارکې میاشتې په مناسبت او بیا د دغې موضوع په مناسبت چې دا اوس مخکې د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم باندې تاسو ډېر تفصیلي درس وفرمایلو. نو یو حدیث مبارک ته ترمذی شریف نقل کړی دی که نه ځي كنت نبیا وآدم بين الروح والجسد اول ما خلق الله نوري. نو اسی دې باره کې چې ډېر ادب سره که صورت پیدا شوی آخرین دی په معنا کې اولین دی تر هر چا. نو دې باره کې ادب سره کړی داسې بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا, اس لیے کہ اس میں کئی چیزیں ہیں. افراط و تفریط ہے. افراط اور تفریط سے بالا بات تو یہی ہے کہ ایک اب آپ کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مراد کیا ہے, یعنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر. ہاں سوال سادہ کی صورت سے انہوں نے دو احادیث پیش کی ہیں. حدیث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد اول ما خلق اللہ تعالی نوری. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ میرا نور تھا, اور آدم علیہ السلام سے پہلے میں ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, ابھی اس کی جسد میں اس کی بدن میں روح نہیں پھونکی گئی تھی کہ میں پیغمبر تھا. تو اس کا بے غبار مفہوم تو واضح ہے کہ احادیث میں یہ ہے کہ کچھ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہر نبی جب اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے آنے والے نبی کے بارے میں بتایا, اور بعض لوگوں نے آنے والے نبی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہر پیغمبر نے باقی لوگوں کو اپنی قوم کے اور اپنے ماننے والوں کو بتا دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تو سارے انبیاء کے نزدیک مسلم ہے کہ وہ متمم الاخلاق, جس طرح رسول اللہ نے فرمایا نا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو مکارم الاخلاق تو پہلے سے تھے ہر نبی نے, لیکن تتمیم اور تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. نور کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں پوچھا جائے تو بے غبار بات یہ ہے کہ ان کی تعلیم, ان کی نبوت, ان کی تعلیمات, ان کے اخلاق, ان کا کردار, ان کی یہ نور ہے, ان کا علم نور ہے. تو حقیقت میں یہ ہے کہ باقی انبیاء وقتی طور پر ان کی نبوت تھی, یعنی وقتی طور کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے زمانے قیامت تک کے لیے نہیں تھے, قیامت تک کے لوگوں کے لیے نہیں تھے, اپنی قوم کے لیے تھے, اپنے زمانے کے لیے تھے اور اپنی قوم کے لیے تھے. تو گویا کہ کامل نور کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی گویا کہ مکمل روشنی تھی, اس لحاظ سے مکمل روشنی تھی کہ وہ پوری دنیا کے لیے تھی اور تا قیامت تھی. تو اس کو مکمل نور سے تعبیر, ورنہ ہر پیغمبر کی تعلیمات اس پہ نور کا اطلاق ہو سکتا ہے, لیکن ان پہ نور کا اطلاق نہیں ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر نور کا اطلاق ہوا اس لیے کہ وہ مکمل شکل میں تھی اور آخری شکل میں تھی اور جامع شکل میں تھی اور قیامت تک کے لیے تھی. یہ پنجاب میں اور اس میں اس کا زیادہ, لیکن جب اس بات سے لوگ بات آگے بڑھا دیتے ہیں, دیکھیں نا قرآن مجید میں بھی آیت ہے نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تو یہیں سے کئی لوگوں نے اس معنی کا مانا, لیکن نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے کا اگر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بشر نہیں ہے تو یہ تو غلط ہے, اس لیے کہ خود قرآن میں بشر کا لفظ بھی گزرا ہے.
انما انا بشر مثلکم. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بتائے کون تھے، تو آپ کو بتایا جائے کہ عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے بیٹے ہیں. ہم بتایا جائے کب پیدا ہوئے تو بتائیں گے، جب کب پتہ ہجرت کی تو بتائیں گے، ٹھیک ہے، وفات پا گئے تو بتائیں گے، روضہ کدھر ہے تو بتائیں گے، کب دفن ہوئے تو بتائیں گے، جنازہ کیسے پڑھایا، کس نے پڑھایا تو بتائیں گے، روح کب قبض ہوئی تو بتائیں گے. تو پھر بشر کا انکار کیسے؟ تو اگر اس دونوں چیزوں کو ملانا پڑے گا تو ملانا یہی ہے کہ نور سے مراد ان کا علم، ان کی نبوت، ان کی تعلیمات. باقی رہی یہ بات کہ پہلے سے تھا تو پہلے سے تو یقیناً ساری چیزیں فیصلے پہلے ہوئے ہیں کہ نہیں پہلے. لیکن نا کہ قرآن نے جو فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں من قبل ان نبرأها، یہ لوح محفوظ میں پہلے سے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں آج جو ظاہر ہو رہی ہیں جو پہلے سے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی پہلے سے تھی، تو اس میں کوئی خاص بات تو نہیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، وہ نور تھا. ہاں کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن میں نے ڈھونڈ لی ہے مسند احمد ابن حنبل میں ایک روایت ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں اور حضرت عائشہ اور باقی امہات جب مکہ معظمہ سے آ رہی تھی تو راستے میں میرا اونٹ جو ہے وہ کیا ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں، نہیں بدکنا تو نہیں، بس کمزور ہو گیا، سفر کے قابل نہیں رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ جو ہے وہ کمزور پڑ گیا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت صفیہ کا جو سامان ہے وہ آپ اپنے اونٹ میں، اونٹ کے اوپر رکھیں، اور اس کو وہ خود اپنے اونٹ پر سوار ہوگی تو شاید ان کا بوجھ برداشت کر سکے اور سامان کا بوجھ نہ برداشت. لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ایسی ویسی ہے، میں نہیں کرتی اپنے اونٹ پر اس کا. بس خواتین میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے، تو کئی دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمرے میں نہیں آئے. تو خود ان کا بیان ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے گھر میں تھی، اپنے کمرے میں تھی، اور میں نے سایہ دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ کون آ رہا ہے. تو سایہ سے جب میں نے نظر اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ میرے گھر تشریف لا رہے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل کی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کا تذکرہ ہے. لیکن یہ چیزیں اگر سایہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جو لوگ کرتے. جی آگے اور کوئی بات؟ اصل میں حدیث کی ضرورت تو اس بات کے لیے ضروری تھی کہ حدیث کہ اس کا یعنی سایہ نہیں تھا، اس کے ثبوت کے لیے حدیث کی ضرورت تھی. اس بات کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ اس کا سایہ، اس لیے کہ سایہ تو ہر انسان کا ہے. سایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور نور کی نہیں بات ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ثبوت الٹی بات، یہ جب بات الٹی کہی جا رہی ہے. جی ماشاءاللہ تم نے قرآن پاک آیتونه بیان کړي، هغه کې دا هم راغلي دي چې ستا دپاره اجر غیر ممنون دی. د سیرت النبي حوالې سره زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغې سلسله کې دا چې لکه زموږ پوهه کې چې راشي چې جنتونه به هر چاته مېلوېږي، چې کوم مؤمنان دي رب العالمین ته راضي شوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت به کم وي، د کوم نبي صلی الله علیه وسلم. اتنا تو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ ترین جگہ دی جائے گی، اور یہ معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو نہ سمجھا جائے. وہ ایک صحابی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رو رو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میں تو آپ کو دیکھنے کی مجھے حسرت ہوتی تو میں گھر سے دوڑ کے واپس آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو حسرت پوری ہوتی ہے. تو قیامت کے دن جنت میں آپ تو بہت بلند جگہ پر ہوں گے اور میں کہاں پہ ہوں گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احب، آپ کی جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کے قریب ہوں گے. بس تسلی دے دی. اس کا مطلب یہ تھا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ہوگا بڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا کہ نہیں ہم اکٹھے رہیں گے. باقی مع من احب، معیت کا مطلب کیا ہے کہ تو ایک الگ دنیا کی چیزیں ہیں. آج
پرانے زمانے میں خط کو آدھی ملاقات کہا کرتے تھے، تو آپ آج تصویر بھی دیکھتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، تو اس کو پونے ایک ملاقات پونا ملاقات کہتے ہیں، کتنا ملاقات دو تہائی ملاقات کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں الگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے یقیناً جنتوں میں۔ باقی رہا اجر غیر ممنون کی بات جو میں نے مومنین کے لیے کی تھی، تو میں طلبہ کو جب پڑھاتا تھا مدرسے میں، تو میں قاعدہ میں نے بنایا تھا طلبہ کو ویسے سمجھانے کے لیے کہ کل شیء بمیجہ و بٹیمہ، کل شیء بمیجہ، ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ تو یہ بات اگر ہم یہ ماسٹر کی ہے، ہر جگہ پہ اپلائی ہوتی ہے یہ چیزیں، ہر دروازے سے کھل جاتا ہے۔ تو ہمارا اجر ممنون ہمارے مقدار کے لحاظ سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر غیر ممنون، ہمارا اجر غیر ممنون ہمارے مقدار سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر غیر ممنون جو ہے نا ان کے مقدار سے ہے۔ جی اچھا، تو یہ اس سے تو انشاءاللہ وہ ہو گیا کہ یہ پروگرام جاری رکھیں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ ایک بات میں پوچھوں کہ نہ پوچھوں؟ پھر آپ خفا ہوں؟ نہیں پوچھتا۔ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اس ہمارے درس کے ہر شریک نے کم از کم 2-3 آدمیوں کو بلانے کی دعوت دی ہے اس اجتماع میں؟ اگر دی ہے تو خوشی کی بات ہے، اگر نہیں دی ہے تو آئندہ کے لیے 2-3-5 آئندہ کے پروگرام کے لیے اس مجلس کے ہر شریک کم از کم 5 آدمیوں کو اس درس میں شرکت کی دعوت دے۔ منظور ہے یہ بات؟ انشاءاللہ اس دفعہ نہیں دیا، آئندہ انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔